بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ یعنی کون سے وہ کام ہیں کہ اگر آدمی سے ہو جائیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ ان میں سے پہلا یہ ہے، اگر روزہ دار بھول کر کچھ کھا پی لے یا ہم بستری کر لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بھول کر اگر اس سے ہو جائے تو۔ اگرچہ وہ پیٹ بھر کر کھا لے یا پھر وہ کئی دفعہ کھا لے، صبح کو بھی اس نے بھول کر کھا لیا، دوپہر کو بھی بھول کر اس نے کھا لیا یا پانی پی لیا، تو بھول کر کھانے سے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی رہا ہے، اگر تو وہ آدمی طاقتور ہے، صحیح ہے، تو کوئی آدمی اس کو دیکھ رہا ہو تو اس کو ضروری ہے کہ اس کو یاد دلا دے کہ بھئی تیرا روزہ ہے۔ اور اگر وہ آدمی جو کھا پی رہا ہے روزہ دار بھی ہے لیکن وہ کمزور ہے تو پھر اس کو کھانے دینا چاہیے، پھر اس کو یاد نہیں دلانا چاہیے۔ اسی طرح حلق کے اندر کوئی مکھی چلی گئی یا دھواں خود بخود چلا گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر کوئی آدمی جان کر ایسے کرے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی خود بخود اپنے حلق کے اندر دھواں کو لے آئے، کوئی گرد و غبار داخل کرے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح دانتوں میں اگر کوئی چیز اٹکی ہوئی ہو، کوئی گوشت کا ٹکڑا یا کوئی اور چیز، تو اس کو منہ سے باہر نکالے بغیر دانتوں سے نکال کر وہ کھا جائے تو دیکھا جائے گا کہ چنے کے برابر ہے یا اس سے کم ہے۔ اگر چنے کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو تو پھر تو روزہ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر چنے سے کم ہو تو پھر روزہ ختم نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے دانتوں سے وہ چیز نکال کر منہ سے باہر نکال لیا اس کے بعد پھر اس نے منہ میں داخل کی، پھر چاہے وہ چنے سے کم ہی کیوں نہ ہو تب بھی روزہ اس کا ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک آدمی صبح کے وقت روزہ رکھ رہا تھا، اس نے کوئی ایسی چیز کھائی کہ جس کا ذائقہ منہ کے اندر ابھی باقی رہتا ہے، یا اس نے کوئی پان کھا لیا یا کوئی ایسی چیز کھا لی، تو روزہ رکھنے کے بعد اس نے اچھی طریقے سے منہ کو صاف کر لیا، کلی کر لی، بے شک اس کی سرخی اس کے منہ کے اندر رہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ اس کا باقی رہے گا۔ اسی طرح روزے میں تھوک نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کوئی آدمی تھوک اندر نگل لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح کوئی آدمی بلغم اندر نگل لے یا اسی طرح ناک کو زور سے سڑکے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح اگر زبان سے کوئی چیز چکھ دی تو چکھنے کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر ایسے کرے گا تو یہ مکروہ ہوگا۔ اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ جس کا شوہر بد مزاج ہو اور وہ سالن کے اندر نمک اور مرچ اگر چکھنا چاہے تو وہ چکھ سکتی ہے، لیکن اگر اس کا شوہر بد مزاج نہ ہو تو پھر نہیں چکھ سکتی۔ اسی طرح چھوٹا کوئی بچہ ہو، اس کو کوئی چیز چبا کر دینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہو کہ کوئی اور آدمی اس کے پاس نہیں تو پھر اس کو چبا کر دے سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح روزہ رکھنے والے نے کوئی دوا چکھ لی، کوئی سیرپ تھا اس کو چکھ لیا، اس کا ذائقہ اس کے منہ کے اندر چلا گیا، وہ سیرپ یا دوا اس کے حلق کے نیچے نہیں گئی تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر وہ دوائی اس کے حلق کے نیچے چلی گئی تب روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح منہ کے اندر کوئی زخم ہو، منہ کے اندر کوئی دوائی لگائی جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر وہ دوائی حلق کے نیچے چلی جائے گی تو تب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح دانت صاف کرنا کسی منجن سے یا کوئی پیسٹ سے
تو یہ مکروہ ہے، اس سے دانت نہیں صاف کرنے چاہیے۔ روزے میں کوئی کراہت نہیں ہے، یعنی اس کا روزہ باقی رہے گا۔ اور مسواک چاہے وہ تر ہو یا وہ سوکھی ہوئی ہو، بے شک وہ نیم کے درخت کی مسواک ہو اور کڑوا پن ہو اس کے اندر، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح مسواک کرتے ہوئے مسواک کا کوئی ایک آدھا ریشہ اندر چلا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی آدمی کو رات کو نہانے کی ضرورت پیش ہوئی تو اس نے غسل نہیں کیا، اسی طرح اس نے روزہ رکھ لیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کو چاہیے کہ وہ فجر کی نماز سے پہلے پہلے غسل کر لے۔ اسی طرح کسی قسم کا کوئی بھی انجیکشن ہو، اس کے لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ گوشت کے اندر لگایا جائے یا کسی ناڑ وغیرہ کے اندر لگایا جائے۔ اور اسی طرح ڈرپ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، خون ٹیسٹ کرانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کے آنسو نکلے یا پسینے کا قطرہ منہ کے اندر چلا گیا خود بخود اور نمکینی بھی کچھ تھوڑی بہت محسوس ہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آنسو زیادہ منہ کے اندر چلے گئے یا پسینے کے قطرے زیادہ منہ کے اندر چلے گئے کہ پورے منہ میں نمکینی محسوس ہو گئی تو پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، خوشبو سونگھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور تیل کی مالش وغیرہ کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھ میں دوا ڈالنے سے، کوئی قطرہ وغیرہ ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر خود بخود قے آ جائے، الٹی آ جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کوئی آدمی سویا ہوا تھا، اس کو احتلام ہو گیا تو احتلام ہونے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کوئی آدمی نہا رہا تھا تو نہاتے ہوئے اس کے کان میں پانی خود بخود چلا گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ آدمی کے اختیار سے باہر ہے۔ اسی طرح سر کے زخم میں دوا لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کہ سر کے اندر کوئی زخم ہو اس پر کوئی دوائی لگائی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پیٹ کا زخم جو ہوتا ہے وہ اگر معدے یا آنت میں نہ کھل رہا ہو، پیٹ کا زخم معدے یا آنت میں نہ کھل رہا ہو تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح لپسٹک لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن احتیاط کرنی چاہیے کہ اس کے کوئی ذرات اندر نہ چلے جائیں۔ اگر منہ کے اندر اس کے ذرات چلے جائیں گے تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ انسولین لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بال کٹوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ناخن کٹوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کوئی خوشبو وغیرہ پرفیوم ہو یا کوئی عطر ہو اس کے لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں کہ جن کے ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔